امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سند کے ساتھ ابو اسحاق سبیعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ وہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، نوجوانوں وقت کی قدر کرو، وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ جو دنیا ہے یہ دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، قرآن مجید کو اپنا ساتھی بنا لو، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم شاید ہی کوئی ایسی رات گزری ہو جس میں میں نے 1000 یعنی آیات کی تلاوت نہ کی ہو۔ یعنی روزانہ وہ رات کو 1000 آیات کی تلاوت کرنے کے بعد سویا کرتے تھے۔ تو یا اس کا یہ مطلب ہے یا تہجد کی نماز میں وہ 1000 آیات ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت اپنا کثرت سے کریں، قرآن مجید کو اپنا ساتھی بنائیں۔ جو لوگ بھی کامیاب ترین زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ان کی معیشت کی جتنی پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں، اس طرح قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، مخارج اور صفات کا اعتبار کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی بہت زیادہ عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے معاملے سے، یعنی جو بھی بعض ایسے لوگ ہیں وہ دنیا کے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح جتنے دنیا کے معاملات ہیں ان تمام پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، اور آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط ہوگا۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت گہرا تعلق ہو، میں اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دوست بنا لے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیں گے، اپنا قرب عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر بھی عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، دنیا سے جائے گا بھی تو عزت کے ساتھ جائے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ مقام مرتبہ، بلکہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام، وہ اللہ تعالیٰ کے جو نیکوکار فرشتے ہیں قیامت والے دن وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جو دنیا میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن میں اس نے مہارت حاصل کی، قرآن مجید کی تفسیر اس نے پڑھی، قرآن مجید کا ترجمہ اس نے سیکھا، یعنی جو بھی قرآن مجید کے بارے میں جو بھی فن ہے، یعنی اس کو قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اس طرح تجوید کے مطابق پڑھنا ہے، تو یعنی کسی بھی فن میں اس نے مہارت حاصل کی، اس کو زبانی یاد کر لیا، تو قیامت والے دن وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ مقام مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ ایسے جتنے ہمارے ائمہ کرام گزرے ہیں وہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ وہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، جیسا کہ ان کے بیٹے عبداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنی اولاد کو قرآن مجید، خود بھی قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس طرف لگائیں کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی صورت زبانی یاد کروائیں، ٹھیک ہے، تاکہ بچوں کا ابھی سے قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اور یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جو مسلمان غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، جب ان کو لحد میں اتارا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سوال کرتے کہ ان میں سے قرآن مجید زیادہ کسے یاد تھا، تو جس کے بارے میں بتایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اسے پہلے لحد میں اتارو، یعنی جو قرآن پڑھنے والا ہے یکرم حیا و میتا، وہ زندہ ہے تب بھی اس کا بہت مقام مرتبہ ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا بہت مقام مرتبہ ہے۔ لیکن جس نے گہرا تعلق قرآن مجید کے ساتھ اپنا قائم کیا، قرآن مجید کو اپنا ساتھی بنا لیا، سفر حضر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو بعض ایسے بھی لوگ ہیں جب وہ سفر کرتے ہیں تو وہ طے کر لیتے ہیں کہ میں نے اتنی تلاوت کرنی ہے، میں نے سورہ ہود پڑھنی ہے، میں نے سورہ یوسف پڑھنی ہے، اس کے بعد جب میں فلان جگہ پر پہنچ جاؤں گا پھر میں نے یہ سورہ شروع کرنی ہے۔ تو اس طرح آپ بھی کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور جو قرآن مجید کے احکامات پر عمل پیرا ہیں، قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ایسے دوستوں میں، ظاہری بات ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو اپنا قرب عطا فرما دیتے، وہ مقربین میں شامل ہو جاتا ہے جو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔
بعض ایسے لوگ ہیں وہ روٹین میں اخبار کا مطالعہ کریں گے اور ڈائجسٹ پڑھیں گے، لیکن بدقسمتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے۔ تو بیٹیوں کو جب اپنے گھر سے الوداع کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید کے سائے میں اس کو گھر سے الوداع کیا جا رہا ہوتا ہے، تو بیٹی بھی گھر میں جا کر قرآن مجید رکھ دیتی ہے۔ وہ جناب آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید اس کے اوراق بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اس کو کھولنا ہی نہیں جاتا۔ بس یہ کہ ہم نے جب کوئی خاص وقت آتا ہے پھر ہم کہتے ہیں جی چلو اب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اتنے پارے فلاں کو بخش دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرما دیں گے۔ آپ کے پاس ایسی جگہ سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا